کے بعد ہماری اس آج کی گفتگو کے اندر یہ واضح کیا جائے گا میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، تاکہ جو معاشرے کے اندر بدعقیدگی اس جملے کی آڑ لے کر پھیلائی جا رہی ہے اور ہمارے بھولے والے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے، کنفیوز کیا جا رہا ہے، اس پردے کو اتارا جا سکے اور حقیقت کو نکھارا جا سکے، بتایا جا سکے کہ اللہ کے کافی ہونے کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا اس کے خلاف ہے یا یہی ہے۔ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ذی وقار قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات کو پیش کیا جاتا ہے اور جن کو پیش کر کے ہمارے لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ تم جو مزاروں پر جاتے ہو، تم جو وسیلے کے قائل ہو، تم جو اللہ کے نبیوں سے، ولیوں سے محبت کا عقیدہ رکھتے ہو اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہو، یہ غلط ہے۔ آیتیں پیش کرتے ہیں قرآن کی، ایک بندہ سادہ بندہ ہے، وہ دین کا علم اتنا نہیں جانتا، مگر بدبو والا بدبو پھیلاتا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے عقیدے کا ڈھکن کیسے کھولا جائے گا، میں اپنے عقیدے کا پرچار کیسے کر سکتا ہوں، اپنے عقیدے کا تحفظ کیسے کر سکتا ہوں، اس کی بد زبانی، بد کلامی کا، ہرزہ سرائی، دشنام تراشی، الزام تراشی کا جواب کیسے دے سکتا ہوں۔ اس لیے کہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ بھی علماء سے کافی حد تک دور ہیں اور علماء کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ اچانک سے بندہ بدل گیا اور پھر بدل گیا، پٹڑی سے اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ بد عقیدہ ہو کر بندہ مرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان ہو کر موت عطا فرمائے۔ اس لیے ایمان کے تحفظ کی ضرورت بڑی ہے۔ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے یہ آیات پڑھ کے۔ آیات کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ جو پیش کر رہا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 173، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رات جو درس قرآن ہوا اسی مفہوم والی آیت موجود تھی کہ جس کی تفصیلات کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ رات چونکہ درس قرآن میں وقت کم ہوتا ہے، میں اس کی تفصیلات اس طرح نہیں بیان کر سکتا۔ انشاءاللہ صبح موضوع یہ ہوگا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اسی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ آیت پیش کی، ترجمہ کیا ہے۔ بے شک کچھ لوگوں نے آ کر لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، ان سے تم ڈر جاؤ۔ جب انہیں ڈرایا گیا، کون ڈرانے والا تھا، کس کو ڈرایا جا رہا تھا؟ کافر ڈرانے والے تھے، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا تھا کہ کافر بڑے تگڑے ہو گئے ہیں، کافروں کی بڑی طاقت بن گئی ہے، لہذا اب تم کافروں سے ڈر کے رہو، تم ڈر جاؤ کافروں سے۔ جب مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانے اور دھمکانے کی بات کی گئی، بجائے ڈرنے کے فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ تگڑا ہو گیا، اور ڈرنے کی بجائے آگے سے کہتے قالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ ایک آیت ایک ایک کی میں ہلکی سی تھوڑی سی وضاحت کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ دوسری آیت پیش کی جاتی ہے سورہ زمر آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو اے کافرو، اے مشرکو، کیا تم غور نہیں کرتے اس بات پر کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا تمہارے یہ بت جن کا تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یہ تمہارے بت میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھے اچھائی دینا چاہے، شفا دینا چاہے، مہربانی کرنا چاہے، عنایت کرنا چاہے، کیا تمہارے بت اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں، ڈکا لگا سکتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ جب جواب نہیں آئے گا نا، اور یقیناً نہیں آئے گا، جب آگے سے کافر چپ کر جائے گا، مشرک چپ کر جائے گا، تو پھر خود ہی جواب دیجئے گا، قل حسبی اللہ، پھر فرما دیجئے گا میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المؤمنون، متوکلون، وہ اللہ ہے جس پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر جائے۔ یہ دوسری آیت۔ تیسرے نمبر پر سورہ توبہ آیت نمبر 129 پیش یہ کی جاتی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پس اگر یہ کافر آپ کی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دے تو پریشان نہیں ہونا، ان کے انکار کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ فقل، ارشاد فرما دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اور اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، ہوا رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ چوتھے نمبر پر سورہ الطلاق آیت نمبر 3 اللہ ارشاد فرماتا ہے، من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کر جائے، فہو حسبہ، پھر وہ اللہ بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ بھی بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر پھر سورہ زمر اللہ ارشاد فرماتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ استفہام انکاری، یعنی کہ اللہ ہی بندے کو کافی ہے۔ آیات پیش کی، 5 آیات اختصار سے پیش کی۔ اب ان کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی ان آیات کے مفہوم پر شب خون یوں مارا جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں کو کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اصل میں ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے اسے نہیں کوئی گمراہ کر سکتا۔ اور قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کہتا ہے مجھے پڑھ کے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور مجھے پڑھ کے بہت زیادہ لوگ ہدایت بھی پا جائیں گے۔ اب گمراہ کرنے والے لوگ، گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے لوگ ان آیات کو پیش کر کے امت کو گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے اتنے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں کافی ہوں، میں تمہیں کافی ہوں، میں تمہیں کافی ہوں، پھر اللہ کافی کو چھوڑ کر داتا علی حجویری کے مزار پر کیوں جاتے ہو؟ اللہ کافی کو چھوڑ کر موڑا شریف کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ کافی کو چھوڑ کر پھر گولڑا شریف کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ کافی اتنا قریب ہے، اللہ کافی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندے تجھ سے تیری شاہ رگ تو دور ہو سکتی ہے، میں اللہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس قریب اللہ کو چھوڑ کے تم کیا لینے جاتے ہو ان اولیاء کے پاس؟ اگر تم اب ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد اب اگر اولیاء کے پاس جاؤ گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، تم قرآن کی ان آیات کے منکر ہو جاؤ گے۔ عام بندہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کی آیات پیش کی ہیں جس میں اللہ نے سیدھا سیدھا ارشاد فرما دیا کہ میں تمہیں کافی ہوں، تو پھر مجھے تو نہیں جانا چاہیے داتا صاحب کے مزار پر، پھر مجھے تو نہیں جانا چاہیے خواجہ صاحب کے پاس، مجھے تو نہیں جانا چاہیے اولیاء کے مزارات کے پاس، کیونکہ اللہ نے تو منع کر رکھا ہے۔ اب اس کا اصل معنی اور مفہوم ایک ایک آیت کا پوری دلیل کے ساتھ سنیے،
مزارات پر جانے کو تانا بنایا جا رہا ہے اور سادہ سا سنی اپنا چہرہ چھپا رہا ہے کہ ہاں جی واقعی میں تو مزارات پر جا کے واقعی جرم کر رہا ہوں، اپنا سینہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے چوڑا کر لو، ہم ہیں داتا علی حجویری والے، ہم ہیں خواجہ اجمیری والے، ہم نقشبندی، ہم قادری، ہم سہروردی، ہم نسبتوں والے، ہم اولیاء والے، ہم اسلاف والے، ہم اکابرین والے، ہم اہل بیت والے، ہم صحابہ والے، ہم اللہ کے نبیوں والے، ہم اللہ کے رسولوں والے۔ نسبت کیا چیز ہے؟ اس کا انکار کرنے کے لیے یہ آیتیں نہیں آئیں۔ خدا کی قسم اولیاء کے مزارات پر جانے سے انکار کے لیے یہ آیتیں نہیں آئیں۔ خدا کی قسم انبیاء کا وسیلہ پیش کرنے سے روکنے کے لیے یہ آیتیں نہیں آئیں۔ اگر مزارات پر جا کر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، کسی بندے سے مدد مانگنا شرک ہوتا، تو پھر اس کا جواب دے دیجئے جو میں اب قرآن کی آیت پیش کرنے والا ہوں۔ 14واں سپارہ ہے سورہ محمد، رب ذوالجلال بڑے حسین مقام کو بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کافی ہے، تو پھر داتا صاحب کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ سنو اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تاکیدیں ہیں، تاکیدیں۔ اِنَّا نَحْنُ بے شک ہم ہی، نزلنا الذکر اس ذکر قرآن کو نازل کرنے والے۔ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی، ہم نہیں، ہم ہی تاکید ہے، لحافظون پر لام تاکید کا داخل ہے، ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن کا حافظ، کون ہوا حافظ؟ قرآن کا نازل کرنے والا کون؟ اللہ۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی قاری صاحب سے پوچھ لیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ داتا صاحب نہ جانا کیونکہ اللہ کافی ہے، انہی سے پوچھیں قاری صاحب آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میرا بیٹا ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہے، کتنی عمر ہے اس کی؟ 15 سال، ابھی 15 سال کا ہوا ہے، ماشاءاللہ پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اچھا مکمل حافظ ہے؟ مکمل حافظ قرآن ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، بڑی تراویح بھی سناتا ہے وہ، مکمل حافظ ہے۔ تو حافظ تو اللہ نہیں ہے، قرآن کا حافظ کون؟ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ قرآن کا حافظ ہے، آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچ لیں، پھر ذرا اپنی بات پر نظر ثانی کر لیں۔ آپ اپنے بیٹے کو حافظ کہہ کر شرک کر رہے ہیں، معاذ اللہ یہ تو شرک ہے کہ اللہ حافظ ہے اور آپ کا بیٹا بھی حافظ ہے۔ تو جواب کیا ملے گا؟ آگے سے فوراً فی البدی جواب ترکی بترکی ملے گا کہ جناب دیکھو تو صحیح، پہلی امتوں میں سے اللہ نے کسی امت کو یہ اعزاز نہیں بخشا کہ وہ اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کر سکیں۔ اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، ان کو ایسی ذہانت اللہ نے دی ہے، ایسی فطانت اللہ نے دی ہے، ان کا سینہ ایسا کھولا اللہ نے ہے، شرع صدر ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، قوت حافظہ اللہ نے عطا کی ہے، قوت ضابطہ اللہ نے عطا کی ہے، اور حروف و الفاظ سے شناسائی اللہ نے عطا کی ہے، اور زبان کو بولنے کی قوت گویائی اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ سارا کچھ چونکہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ ذاتی طور پر قرآن کا حافظ ہے، میرا بیٹا اس کی عطا سے قرآن کا حافظ ہے۔ جواب ملا، مطمئن ہو گئے، نو آبجیکشن، نو کنفیوژن، کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ تو سن، اللہ ہی کافی ہے مجھے ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے، داتا صاحب کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اب سنو پھر، اللہ کافی ہے، اس نے کفایت کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو منتخب کر رکھا ہے۔ اس کا پروف کیا ہے کہ اللہ کافی ہے تو بندوں سے بھی کفایت کرواتا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
जंग करने का, जिहाद करने का हुक्म दिया। आपने ऐलान किया मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जो आयत सबसे पहले पढ़ी है सूरह आले इमरान की, कि जब उहद के मैदान के अंदर बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अबू सुफियान को बज़ाहिर फतह मिली, जाते वक्त, अब ये शान नज़ुल बता रहा हूँ, औलिया की मुखालफत में नाजिल नहीं हुई ये आयत, बल्कि किस तरह नाजिल हुई थी, इस बैकग्राउंड और पस मंजर को समझिए। मुसलमानों को बज़ाहिर उहद के मैदान में नुकसान उठाना पड़ा और अबू सुफियान को बज़ाहिर फतह मिली। जाते वक्त घोड़ा घुमाया और धमकी अमेज लहजे में कहा, ऐ मुसलमानों, अभी बदर वाला बदला पूरा नहीं हुआ हमारा, अगले साल फिर मैदान लगेगा, रहती सहती कसर अगले साल निकाल देंगे, हम तैयारी से आएंगे, तुम भी तैयारी करके आना। ये जंग का चैलेंज दिया। हजरत सुफियान, अबू सुफियान जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक़्त काफिर थे, काफिरों के कमांडर इन चीफ थे, अब चैलेंज देकर जा रहे हैं, वापस चले गए। पूरा एक साल गुजरने का वादा था बदर के मैदान में, वहां पर बदर का मौसम था, मंडी लगती थी, जिसको मैदान बदर कहा जाता है। उस वक़्त दोबारा मिलने का वादा किया गया। एक है बदर कुबरा जो उहद से पहले हुआ, और एक है बदर सुगरा जो वाक़या होने से पहले ही अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई थी। ये उसका वाक़या है। चले गए, जाके तैयारी की, आल पार्टीज कम्युनिटी को इकट्ठा किया और लोगों से कहा, लोगों, एक ऐसा मजहब जन्म ले रहा है जो एक खुदा के कायल हैं और जो इन तमाम 360 बुतों के मुखालिफ हैं, हमारे आबाओ अजदाद के मजहब के मुखालिफ हैं। आओ सारे आल पार्टीज कम्युनिटी ताकत मुजतमे करके एक ही दफा मुसलमानों को कुचल देते हैं। सारे रुआसाए कुरैश को इकट्ठा किया, सारे अरब के सरदारों को इकट्ठा किया, जितनी ताकत बनती थी सबको इकट्ठा किया। साल पूरा तैयारी की। अबू सुफियान ने अपना लश्कर तरतीब दिया, अब निकलने लगे। बड़े लश्कर जर्रार की क़यादत कर रहे हैं और बड़े आलात हैं इनके पास, बड़ी छुरियाँ चाकू हैं और बड़े तीर तलवार हैं इनके पास, बड़े घोड़े, बड़े सामान, अशिया खुर्दनोश, यखनियाँ पी रहे हैं उनके फौजी, बड़े इतराते हुए जब मक्का से निकलने लगे। अब मेरे रब की कुदरत का करिश्मा देखिए, किस तरह से अल्लाह पांसा पलटता है। अल्लाह ही है जो दिल को दलेर भी करता है और अल्लाह ही है जो दिलों में खौफ भी बिठाता है। एक बंदा काफिरों से कहने लगा, यारो पहले देखो ना, पहले बदर में उनको कामयाबी मिली और हमारे बड़े बड़े हीरे बदर के मैदान में गुम हो गए, जिनकी लाशें बदर के कुएं में जलती सड़ती रही। फिर उहद का मैदान लगा, हमने उनको नुकसान पहुंचाया। इस लिहाज से अब बारी तो मुसलमानों की बनती है और ज़िबा होने की बारी हमारी बनती है। अब उहद में बड़ा नुकसान पहुंचाया हमने कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह के चचा, उनको शहीद कर दिया। और कितने दर्दनाक तरीके से तुमने शहीद किया है, उनका कलेजा निकाल के चबाया और उनके जिस्म मुबारक का मुसला किया गया, नाक कान काट दिए गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शहादत पर इतना रोए, ना इससे पहले कभी इतना रोए, ना इसके बाद कभी इतना रोए। इतना तुमने नुकसान पहुंचाया है, तो लिहाजा अब वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी पूरी तैयारी से आएंगे। तो मैं तो डर रहा हूँ, निके निके बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे अयाल दारू में, और मेरे घर का क्या बनेगा अगर मैं जंग में मारा जाता हूँ। एक ने बुज़दिली का शोशा छोड़ा, वो शुगली छोड़ी, उसकी सब को हवा फैल गई और जंगल की आग की तरह पूरे लश्कर में ये बुज़दिली फैल गई। अल्लाह ही है जो दिलों को तक़वियत देता है, अल्लाह ही है जो दिलों में किसी का रोब डाल देता है। बात जब अबू सुफियान तक पहुंची, लश्कर के कमांडर तक पहुंची, तो वो अब अपने लश्कर को देखते हैं कि मेरा लश्कर अब बुज़दिल हो चुका है, अगरचे बहुत ज़्यादा है, मगर ये तो मुसलमानों को देखते ही भाग जाएंगे। जिस तरह उस्ताद को अपने शागिर्द का पता होता है, बाप को अपने बच्चों का पता होता है, इसी तरह कमांडर को अपने लश्कर का पता चल जाता है कि ये अब लड़ नहीं सकते। अब क्या किया जाए, लड़ तो सकते नहीं हैं। उन्होंने एक बंदे को भेजा पैगाम देकर, जाओ डरा के आ जाओ कि तुम बाहर ना निकलना, काफिर बड़े जमा हो चुके हैं, अगर तुम बाहर निकलोगे तो उहद से भी बड़ा नुकसान उठाओगे, जाओ उनको डरा के आओ। क्यों? डर ये था हम तो जा नहीं रहे, मुसलमान आ जाएंगे,
تو پھر بےزتی بڑی ہوگی. چیلنج ہم نے دیا تھا, ہم ہی نہیں جا رہے, لہذا کسی طرح ایسا کیا جائے کہ مسلمان بھی نہ میدان میں آ سکیں اور میچ ڈرا ہو جائے. جب یہ شخص ابو نعیم اشجعی پہنچا, جا کے مسلمانوں سے کہتا ہے, لوگوں تمہارے لیے انہوں نے بڑے بندے جمع کر رکھے ہیں, بڑا لشکر جرار تیار کر رکھا ہے, لہٰذا مدینہ شریف سے نہ نکلنا, بے موت مارے جاؤ گے, کوئی بھی زندہ واپس نہ آ سکے گا. اتنے گھوڑے ہیں اور اتنے ان کے پاس جری جوان ہیں اور اتنے ان کے پاس طاقت ہے. جب یہ کہا, مسلمانوں نے جب سنا, بجائے ڈرنے کے قرآن کہتا ہے فزادتہم ایمانا, ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا اور نعرے لگانے لگے, حسبنا اللہ. تم کہتے ہو ان کے پاس اتنے گھوڑے ہیں, تم کہتے ہو ان کے پاس اتنی طاقت ہے, تم کہتے ہو ان کے پاس اتنے خدا ہیں, لات منات عزا حبل نائلہ اسحاق, یہ سارے ان کا تعاون کر رہے ہیں, اس لیے اتنی طاقت ہے ان کے پاس. بتاؤ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا اللہ ان کے ساتھ ہے یا اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ ہے؟ یہ بتاؤ. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو حسبنا اللہ, اللہ پھر ہمیں کافی ہے. یہاں پر مزار والے کی بات نہیں ہے. کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ کافروں کے مقابلے میں مسلمان جب نکلنے لگے تو بتوں کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی کہ بت کچھ نہیں کر سکتے, میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. بتوں کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی. دوسری تیسری آیت میں نے پڑھی, وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ. تو کیا جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کسی مزار پر کھڑے ہوئے تھے, صحابہ کسی دربار پر کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے آیت نازل کر دی, محبوب اپنے غلاموں کو روکیے, یہ مزارات پر کیوں جاتے ہیں, یہ ان سے منتیں مرادیں کیوں مانگتے ہیں. مزارات پر گئے ہوں صحابہ اور یہ آیت نازل ہوئی ہو, صحابہ آ کے نبی پاک سے معافی مانگے, اللہ سے معافی مانگے کہ جناب غلطی ہو گئی, مزار پر جانے والی, آئندہ نہیں جائیں گے, اللہ سے معافی لے کر دے دو. 14.5 صدیوں کی تاریخ میں کوئی ایک تفسیر بھی یہ شان نزول نہیں بیان کر سکتی. ابھی ویکیپیڈیا دیکھو, ابھی نیٹ پہ سرچ کرو, ابھی کتابیں کھنگالو, ابھی بڑی سے بڑی لائبریری کو جا کر دیکھو, کوئی بھی ایک تفسیر بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں پر اس کے شان نزول میں درباروں کے انکار میں بیان کیا گیا ہو کہ فلاں مزار پر صحابہ گئے تھے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی. سارے یہی کہیں گے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, جن کو اللہ کے مقابلے میں پوجا جا رہا تھا. اللہ نے کافروں مشرکوں کے خلاف یہ آیت نازل کی کہ تم ان کو پوجتے ہو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو نہ وہ نفع کے مالک ہیں نہ وہ نقصان کے مالک ہیں. وہ نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود مخلوق ہو وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود عابد ہو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہوا ہو وہ قدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کسی کی تدبیر کا نتیجہ ہو وہ مدبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کسی کے اختیار میں ہو تصرف میں ہو وہ متصرف کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا نہ لات مدد کرتا ہے تمہاری, نہ منات مدد کرتا ہے تمہاری, نہ عزا نہ حبل نہ نائلہ, بلکہ یہ سارے چھوڑ دو, اپنا تعلق ان سے توڑ دو, میں تمہارا تعلق ایک اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی. اور اگر اس کا یہ مطلب ہوتا, تیسرا جواب, اگر اس کا ان آیات کا یہ مطلب ہوتا کہ مزار والوں سے نہ مانگو, یہ شرک ہے, مزار والے مدد نہیں کر سکتے, اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا, تو پھر یہ کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے, چلو صحابہ بدر میں چلتے ہیں, تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے نا, ہمیں کیوں لے کر جا رہے ہیں, آپ جائیے نا اپنا اللہ لے کر, آپ کا اللہ آپ کو کافی ہے نا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کیوں جائیں پھر. بدر میں, احد میں, یرموک میں, تبوک میں, حنین میں, ان غزوات کے اندر جب کہا گیا چلو صحابہ جہاد کرنا نکلتے ہیں, تو صحابہ کا جواب پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ کو اللہ کافی ہے تو پھر ابو بکر کے جانے کی کیا ضرورت ہے, پھر عمر کے جانے کی کیا ضرورت ہے, پھر عثمان و علی کے جانے کی کیا ضرورت ہے, پھر طلحہ زبیر سعد و سعید علیہ رضوان کے جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ سارے جا رہے تھے اور یہ بتلا رہے تھے اگرچہ ہم سب کو اللہ کافی ہے مگر اس کی کفایت ابو بکر کی تلوار سے ظاہر ہوگی.
اللہ کافی ہے، اس کی کفایت عمر کی للکار سے ظاہر ہوگی، اللہ کافی ہے، اس کی مددگاری صحابہ کرام کے جہاد سے اور ان کی جان نثاریوں سے ظاہر ہوگی۔ اللہ ہی کافی ہے، اس کی کفایت یا تو براہ راست آتی ہے کہ کافر گھروں میں مر جائیں، آسمان سے آگ برس جاتی ہے اور آسمان سے عذاب آ جاتا ہے، وہ گھروں میں پڑے مر جاتے ہیں، ایسی چنگھاڑ آ جاتی ہے، مگر وہی اللہ ہے جو پھر میدان بھی لگاتا ہے آزمائش کے لیے، کون غدار ہے کون وفادار ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ پھر جب یہ گھر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش اتنی ہی ہے، گھر سے نکلو، نکلنا تمہارا کام ہے، اللہ کافی کفایت کیسے کرتا ہے، آسمان سے فرشتوں کا اتارنا رب کا کام ہے۔ وہی اللہ فرشتوں کو مددگار بنا کے نازل کر رہا تھا، تو پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدد کے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے، پھر کیوں فرشتے آ رہے ہیں؟ پھر قرآن کے اندر 1000 3000 5000 کے آنے کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ اکیلا نہیں ہماری مدد کر سکتا؟ اتنے فرشتے کیوں نازل کیے جا رہے ہیں؟ یہاں اس طرح سے تلوار کی ہے، صحابہ کہتے ہیں چلانے سے پہلے کافر کی گردن اتر گئی ہے، حیران ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے تلوار سونتی تھی، کھینچی تھی، ابھی ماری نہیں تھی، اس کی گردن پہلے کٹ گئی، وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آسمان سے تمہارے لیے اللہ نے، تمہاری مدد کے لیے، تمہاری کفایت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج جو نازل فرما دی ہے، تمہاری گردن اتارنے سے پہلے فرشتہ اتار دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ کے اندر ایک آواز سنتے ہیں، اقدم یا حیزم، اقدم حیزم، یہ آواز کیسی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل، ان کے گھوڑے کا نام حیزم ہے، وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اقدم حیزم، آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، اس جنگ میں ہم نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ جبرائیل 1000 فرشتے سے مدد کرنے کے لیے آئے، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بات وہی ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن ایک ہی بات بتاتا ہے، اس میں کوئی اپوزیشن نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، تمہاری سمجھ ناقص ہو سکتی ہے، سچا رب کا قرآن سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے۔ اپنی سوچ کو وسیع کر، بڑا کر، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر کہ یہ فرشتے آئے ہیں، خود نہیں آئے، اللہ کے بھیجنے سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے میں حوصلہ پیدا کیا، اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا، اللہ کے دیے حوصلے سے مسلمان آئے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اذن اور اجازت سے، اس کی توفیق سے فرشتے آئے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے حکم سے آئے، فرشتے بھی اللہ کے حکم سے آئے۔ یہ سب کچھ جب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو پھر حسبنا اللہ، وہ اللہ ہمیں کافی ہے۔ وہ کفایت کیسے کرتا ہے؟ کبھی فرشتوں کو بھیج کے کرتا ہے، کبھی صحابہ کو بھیج کے کرتا ہے۔ تو جب اللہ کافی یہ فرماتا ہے فرشتے مدد کریں تب بھی میری مدد ہے، صحابہ مدد کریں تب بھی میری مدد ہے، داتا علی حجویری مدد کریں تب بھی میری مدد ہے، خواجہ اجمیری مدد کریں تب بھی میری مدد ہے، رسول اللہ کی واسطے اور وسیلے سے اگر رب کی مدد آ جائے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کو میرے دشمن کی مدد نہ سمجھنا، یہ میرے اپنوں کی مدد میری ہی مدد کہلاتی ہے۔ لہٰذا مزارات پر جانے والوں اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ اس مزار کی برکت کی وجہ سے تمہاری دعا کو جلد قبول فرمائے گا۔ اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ نسبت کیا کام کرے گی اور کہاں پر کام کرے گی؟ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال جب تمہیں اپنے دربار میں جمع فرمائے گا تو اعلان کیسے کیا جائے گا؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا تم نے کس لائن میں کھڑا ہونا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم کہیں گے اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے ہو جاؤ، اپنے اپنے جس کو تم قائد اور لیڈر سمجھتے تھے اس کے فالورز اس کے پیچھے ہو جائیں تو نظارہ کیسا عظیم ہوگا۔ اے سنیو، سینہ فراخ کر کے یہ کہو ہم داتا والے، ہم خواجہ والے، ہم
موڑے والے، ہم گولڑے والے، ہم بابا فرید والے، ہم نبیوں رسولوں کو ماننے والے، اولیاء شہداء کو ماننے والے، اغواث و اقطاب و صلحاء کو ماننے والے، ہم اکابرین والے، ہم اسلاف والے، ہم اہل بیت والے، ہم رسول اللہ کے پیاروں یاروں والے، ہم کھڑے ہوں گے، ہماری صف جہاں سے چل رہی ہوگی، ہمارے آگے غوث جلی ہوں گے، ان کے آگے حضرت داتا علی حجویری ہوں گے، ان کے آگے حسنین کریمین ہوں گے، ان کے آگے صحابہ کرام خلفائے راشدین ہوں گے، سب سے آگے ابوبکر صدیق ہوں گے، تمام انبیاء آگے ہوں گے، اور سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے آگے امام الانبیاء کے عدد فرما رہے ہوں گے۔ تو یہ نسبت وہاں پر کام آئے گی جہاں پر دوست یار کام نہیں آئے گا۔ بات ساری کا مفہوم یہ ہے، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہ کفایت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، جس طرح قرآن کی حفاظت کرواتا ہے ویسے ہی بندوں سے دوسرے بندوں کی مدد بھی کرواتا ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کی کفایت اللہ کے نبیوں رسولوں ولیوں سے آتی ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ وہ توحید ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔